السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست حمزہ علی اور اسٹوریز کے نئے ایپیسوڈ میں آپ تمام سننے والوں کو دل سے بہت خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو پہلا واقعہ میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ سہیل بھائی نے سعودی عربیہ سے ہم سے شیئر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو کہ جنات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ کہتا تھا ایسی کوئی مخلوق ہوتی ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جنات وغیرہ پر جو ہیں وہ ان پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز، ایسی کوئی مخلوق جو ہے نہیں ہوتی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں اس چیز کو ثابت کر سکتا ہوں، اور میں نے اسے ایک ہاسپٹل کا جو ہے ایڈریس بتایا، اور میں نے کہا کہ ایک رات تم وہاں پر سو کے دیکھو، ایک رات تم اسی ہاسپٹل میں بتاؤ، اور پھر تمہیں اس چیز کا علم ہو جائے گا کہ وہاں پر جنات ہیں یا نہیں ہیں۔ اور جو لوگ جنات پر یقین نہیں رکھتے وہ لوگ ان سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، ان سے تو کیا بلکہ شاید وہ کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتے۔ اور جب میں اپنے دوست کو اپنے اس ہاسپٹل میں لے کر پہنچا جس ہاسپٹل کا میں نے اس سے ذکر کیا تھا، میرے دوست نے مجھے بھی کہا کہ تم بھی اندر آؤ، لیکن مجھے تو اس چیز کا علم تھا کہ اندر جانا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میں یہیں باہر ہی رکوں گا اور تم جاؤ اندر۔ جیسے ہی میرا دوست اندر گیا، ٹھیک 20 منٹ بعد میرا دوست باہر آیا، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ اترا ہوا تھا، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، لیکن اس نے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی، اور وہ وہاں سے چلا گیا اپنے گھر۔ اور اس واقعے کے بعد وہ کسی سے بھی نہیں ملتا تھا، اپنے گھر میں ہر وقت جو ہے پڑا رہتا تھا، کسی سے بھی فون پر بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں اس سے ملنے گیا اس کے گھر، تو میں جب اس کے گھر پہنچا اپنے دوست کے، تو اس کی والدہ نے بتایا کہ یہ نہ ہی کسی سے بات کرتا ہے، نہ ہی اپنے کمرے سے باہر آتا ہے، اور نہ ہی یہ ٹھیک سے کھانا کھاتا ہے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، اور اس دن سے اس کی طبیعت جو ہے بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور جتنی بھی ہم نے دوائیاں استعمال کی ہیں، جتنا بھی اس کا علاج کروایا ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔ تو سہیل بھائی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی والدہ کو یہی سارا واقعہ جو ہے سنایا کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا جو ہے واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا تھا، اور اس وقت اس کی والدہ یہ ساری باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ ہم اسے کسی عالم دین کے پاس لے کے جاتے ہیں، کسی پیر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم اسے وہاں پر لے کر جا رہے تھے، جانے سے پہلے ابھی ہم اس کی تیاری کر رہے تھے، اسی وقت جو میرا دوست تھا اس کے لہجے میں اچانک ایک تبدیلی آ گئی۔ وہ ہنسی مذاق کرنے لگا، بالکل ویسے جیسے وہ پہلے تھا، اور وہ کھانا بھی ٹھیک سے کھاتا۔ اور جیسے ہم لوگ اس چیز کا ذکر جو ہے اپنے دماغ سے نکال دیتے کہ ہم اسے کسی پیر کے پاس لے کر جاتے ہیں، تو اسے جیسے ہی اس چیز کا علم ہوتا تو یہ ایسی حرکتیں جو ہے کرنا شروع ہو جاتا، اور جب اسے اس چیز کا علم ہو جاتا کہ ہم اسے نہیں لے کر جا رہے، تو یہ بالکل ویسا ہو جاتا جیسے یہ ابھی کچھ دیر پہلے تھا۔ اور ایک دن بہت مشکل سے میں اسے پیر صاحب کے پاس لے کر پہنچا۔ جیسے ہی پیر صاحب نے اس کو دیکھا، میرے دوست کو، تو وہ عجیب طریقے سے جو ہے رونے لگا۔ پیر صاحب نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک جن ہوں۔ پیر صاحب نے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس جن نے بتایا کہ اس نے ہمیں گالی دی ہے، جس وجہ سے ہم اب اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اور کچھ دن میرے دوست کا علاج اسی پیر سے چلتا رہا، لیکن اس سے کوئی بات بھی نہیں بنی۔ اس کی طبیعت اور بھی زیادہ بگڑتی چلی گئی۔ ایک دن جو اس کے فیملی تھے، وہ رات کو سوئے، اور صبح کو وہ لوگ جیسے ہی اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ دراصل
انہوں نے اپنے دوست کا نام تو نہیں لکھا، اسی وجہ سے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے بتایا کہ جیسے وہ لوگ صبح کو اٹھے تو وہ گھر پر نہیں تھا۔ اس کی فیملی بہت زیادہ پریشان ہوئی، انہوں نے پولیس میں رپورٹ بھی لکھوا دی اور انہوں نے بہت زیادہ اس کو ڈھونڈا کہ یہ اچانک کہاں یہ چلا گیا ہے۔ اور 2 سے 3 دن بعد جو ہے یہ ہمیں ملا۔ اچانک جو ہے مذاق میں جب پولیس والوں نے کہا کہ ہم اسی ہاسپٹل میں جا کر اسے دیکھتے ہیں، پولیس والے جیسے ہی اسی ہاسپٹل میں پہنچے تو اس کی لاش پڑی تھی وہاں پر، یہ مر چکا تھا اس وقت۔ اس کی فیملی اس وقت بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ جیسے ہی اسے پوسٹ مارٹم کے لیے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی جو ڈیتھ ہے وہ خوف کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے، ایک ڈر کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے۔ اور سہیل بھائی کہتے ہیں کہ اس کے بعد کافی بار وہ میرے خواب میں بھی آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ اس دن اس ہاسپٹل کے اندر جاتے ہوئے تم نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ اگر تم مجھے روک لیتے تو آج میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ کافی بار جو ہے وہ میرے خواب میں آیا اور وہ صرف ایک ہی بات مجھ سے کرتا تھا کہ تم نے مجھے روکا کیوں نہیں اس دن۔ کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اپنے دوستوں کے سامنے اس وقت جو بھی اس ویڈیو کو، اس وائس کو سن رہا ہے، اس کہانی کو سن رہا ہے، ان سے میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ اپنے دوستوں کے سامنے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا چیلنج نہ کریں جس سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو۔ اپنی جان کو آخرت کی تیاری کے لیے سنبھال کے رکھیں۔ یہ تھا آج کا ایک چھوٹا سا واقعہ جو سہیل بھائی نے ہم سے شیئر کیا، اور ہم نے آپ سے امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملا ہوگا، اس سے کوئی نصیحت ملی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نئی کہانیوں میں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئی کہانیوں میں، اور تب تک کے لیے خدا حافظ۔